تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن الشان میں، اے مومنو تم قوم کے تناقض کو بھی پیچھے نہ ہونا، بات غور کرنے کی، سننے سمجھنے اور بہتر کرنے کی سے پہلے جو آیات ہیں جسے یہ بھی بتا رہا ہے آپ غریب لوگوں کی مبارک مہینے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین کا نظر دیے، انہیں کے زمانے مبارک سے کچھ کلمات ایسے ارشاد ان سب کو رحمت للعالمین کے زمانے مبارک سے ایسے ارشادات حیرت ہوتی ہے ان کی فرمان رسول اللہ آپ مسلمان اتنا کمزور ہو جاتے ہیں، خود کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا ہے. آپ مسلمان اتنا ضعیف ہو گیا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے ایسا مسلمان کے ساتھ ہی کیوں، اور بھی بعض کمزور دلوں کے خیال یہ نہیں آتا ہے میں کیوں مسلمان بن کر پیدا ہوا اور اب ایمان کے اثر و سفر ہوتا ہے. بات یہ ہے دنیا میں اصول ہمیشہ قیمتی چیز کی چوری کا مسلمانوں کے ساتھ یہ سب چیزیں اس لیے ہو رہی اس لیے کہ مسلمان اور اسلام پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ اصول مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو دیکھو آج مشیاں امتحانوں سے آج مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دشمن کے تعاقب میں سستی نہ کرو، دشمن کے تعاقب میں دشمن کو پیچھے کرنے میں سستی نہ کرو. کیا حکم ہے؟ ہمیں حکم ہے نماز کا وقت آ جائے تو نماز کی ادائیگی میں سستی نہ کرو، سستی کرو تو پھر خطا ہو جائے. گھر میں بچے والی ہو گئی ہے تو اپنی شادی میں جلدی کرو، تو کسی کو کچھ پیسے خرچ نہیں نا پیسے آ گئے تو نماز کی ادائیگی میں جلدی کرو. بیمار ہیں تو نماز کے علاج میں جلدی کرو. مرض کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی ہے. بزرگان محترم اللہ تعالیٰ نے برسوں پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کو نظر دیتا. اس وقت دنیا کفر کے اندھیروں میں تھی، باطل کی تاریکیوں میں تھی. اس قدر اندھیرا اس وقت چھایا ہوا تھا. گھر میں جب ماں کا انتقال ہوتا تو جو گھر کا بڑا بیٹا ہے، گھر کا جو طاقتور سمجھا جاتا ہے، وہ واقعی سب اولاد کے ساتھ ایک طرف بے رحمی کا معاملہ کرتا. اسی طرح باپ کا انتقال ہو جاتا، ماں بنا تو بزرگ ہے
ساتھ ایک سامان سمجھ کر یا خود نکاح کر لیتا یا اسے بغیر نکاح کے لٹکایا جاتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور آپ کے زمانے مبارک سے ہمیں ارشاد ہوا، دیکھو تمہاری جنت ماؤں کی خدمت کریں گے، تم اپنی جنت سدھارنا چاہتے ہو تو ماں کے ساتھ تصور کرو۔ وہ زمانہ ایسا تھا لڑکیوں کو زندہ کر لیتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت دہلیہ کے ایمان لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میری ایک شرط ہے، میرا اس سے پہلے کہ تمام گناہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا گناہ ہے؟ بتاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا میں 313 بچیوں کو صرف اور صرف اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی میرا داماد ہے، فلاں شخص نہیا کلامی کا داماد ہے، اس کا کہنا میرے لیے بہت بڑی شرط اور بے عزتی کی بات میں سمجھتا تھا۔ کبھی میری بیٹی، کبھی بیٹی، کبھی بیٹی، کبھی بیٹی، کبھی ایک تو تیرہ بچیوں کو میں زندہ کرتے رحمت العالمین آنسو سے ترتا ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اسلام، حج، ہجرت یہ تینوں ایسے اعمال ہیں ان سے پہلے کے سارے گناہوں کو وہ کلمہ پڑھنا وہی رحمت للعالمین جن کے رحمت سے حصہ انسانوں کو ملے گا، جانوروں کو ملے گا، حتیٰ کہ پودوں کو ملے گا، پتھروں کو ملے گا، زمین کو ملے گا، ساری کائنات کو ملے گا۔ رب ارشاد فرماتے ہیں لولا کا لما خلقت الافلاک، میرے پیارے نبی آپ اگر نہ ہوتے تو میں یہ آسمانوں زمین کائنات کچھ بھی نہ بناتا، آپ کے گھر سے سب کچھ بنا۔ وہی رحمت للعالمین فرماتے ہیں دشمن کے تحفظ میں سستی مت کرو۔ بعض واقعات سے سمجھ میں آتی ہیں جنگوں میں سب سے پہلی جنگ بدر کی جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو بڑی کامیابی ملی۔ اس کے بعد دوسری جنگ ہے غزوہ احد جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے کچھ ہدایات پر عمل کرنے میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے۔ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم جنگ کے علامات میں سمجھنے میں سے کچھ کمی بیشی ہو گئی تو دشمن کو غلبہ ہو گیا۔ اب دشمن کو جب غلبہ ہو گیا تو دشمن اور ہمارے صحابہ دونوں الگ ہو گئے، تھوڑا سا دور بھی ہو گئے دشمن۔ پھر دشمن کو خیال آیا کیوں ہم پھر پورے جمع ہو کر مسلمانوں پر ایسا وار کریں کہ یہ سب کے سب مٹی جائیں، نہ رہے غم نہ رہے غم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، ان کو دشمن کے تعاقب کے لیے بھیجا اور نے ایسا تاثر دیا کہ مسلمان وقت پر نسلی ہیں، یہ پھر جمع ہو جائیں، یہ متحد ہو جائیں اور پھر یہ ہمیں معاملہ ہو تو ہم کبھی پہنچ نہیں سکیں گے۔ لیکن جنگ بدر میں ہم نے اپنے 70 بڑی سرداروں کو کھویا۔ صرف یہ خیال ان کے دل میں ڈالا گیا جاسوسوں کے تعاقب کی طرح۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مدد میں بیٹھے اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی جائے جا کر ان دشمنوں کا تعاقب کرے اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا حالات معلوم کر کے آئے۔ سب ضروری ہے، سب کے جان کی قربانی دینا چاہتے ہیں، لیکن انسان تو آخر انسان ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہے، کسی کا کام زخمی ہے تو کسی کا کوئی اور باڈی پارٹ مجروح زخمی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے عرض کیا میں اللہ کے رسول میں گیا، آپ نے ان کو حکم دے کر بیٹھے رہنا ہو، آپ چاہتے تھے تو یہ اور بھی اٹھے تو دونوں کو بلا کر 3 مرتبہ اعلان میں صرف کوئی صحابی رضی اللہ عنہ آپ اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ان کی دلیری اور ان کی بہادری پر اعلان کرتے ہیں ان لکل نبی حواریا وحوار الزبیر. ہر نبی کا ایک مددگار ہوتا ہے اور زبیر کہ میرے دشمن کی دعوت کے لیے پروان کرنا ہے. تو دشمن کی دعوت کی برکت سے پھر مسلمانوں کو حملہ کرنے کا خیال انہوں نے چھوڑا. باوجود کے انہیں ایک خطر کے قدر ہونے کی تھی وہ رحمت للعالمین. آپ بات کرنے کا طریقہ اچھے سے جانتے ہیں. بڑوں پہ بھی, چھوٹوں پہ بھی, عورتوں پہ بھی, مردوں پہ بھی, جاسوسوں پہ سچ کو بنوانے کا طریقہ بھی آپ جانتے ہیں. ایک بار دشمن کی فوج کی تعداد معلوم کرنی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو روانہ فرمایا اور یہ ہم لوگ یہاں جاؤ معلوم کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا 1 2 3 4 5 یہ کے سب وہ کاؤنٹ کر کے کتنے اپنے علاقے ہو گئے. یہ تو ممکن ہی نہیں. بہت خبر بدل سکتے تک جتنے والے کی جان چلی جائے. ایسے ایسے کوششوں میں معلوم کرنے کی کوشش کی. ایک چھوٹا بچہ دشمن کا ان کے ہاتھ آ گیا. ان سے پوچھتے ہیں وہی بچہ بتاتا ہے جب حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اس بچے سے پوچھے بتاؤ فوج میں فوجیوں کی تعداد سپاہیوں کی گنتی کیا کتنے لوگ. بچہ کبھی کہتا ہے 1000 کبھی کہتا ہے 10,000 کبھی کہتا ہے 1,00,000. بہت بڑا مجموعہ بہت سے لوگ ہیں بہت سے لوگ. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بچے کو پیش کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے سوال کیا بیٹا بتاؤ روزانہ اور کتنے اونٹ کٹتے. بچے نے بتایا کہ روزانہ 10 اونٹ کاٹے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دشمنوں کی فوج کی تعداد 1000 ہے. ایک اونٹ کا گوشت 100 لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے وہ لوگ 1000 کی نفری لے کر آئے. آج ہم دشمن کا نام سب کا نام لیتے ہیں. ہمیں اپنی جان کی غالب روٹے پہ محسوس ہوتا ہے اور آج ہم اپنی ایمان اسلام کے بارے میں شک شبہ پڑ جاتے ہیں. اللہ چاہے ایک بار ایسا بات لاکھوں کروڑوں بار ہوا. اللہ بچائے ایسے ہی بات کو لوگوں سے. اصول یہی ہے بچے بڑوں سے ایسے بھاگتے ہیں آج جیسے کہ پاپ سے بھاگنا چاہیے. تنہائی میں کوٹ میں غلط دوستی میں غلط لوگوں میں بیٹھ کر اپنا سب کچھ گوا بیٹھتے ہیں. پرانے زمانے کا ایک واقعہ ہے. ایک بچہ اور ایک بچی دونوں میں محبت ہو گئی. دونوں کے بڑوں میں شادی بھی کرنی تھی. لڑکی والوں نے شرط رکھا دیکھو ہم اپنے بچے کو اسی وقت دیتے جب کہ ہم اپنی دعوت کریں جس کے اندر 100 بکرے کاٹیں گے اور صرف نوجوان آئیں گے. ایک بھی بڑی عمر کا کوئی بوڑھا اس میں نہیں آئے گا. 100 بکرے ایک ہی وقت کی دعوت ہوگی تو پوری کے پورے 100 بکرے کھا اسی وقت کی شادی ہو سکے. سب نے مل کر مشورہ کیا اور ہاں کہا ہے اور مشورے کے لیے طے ہوا. ایک بڑے بوڑھے آدمی ہوئی ان کے ساتھ لگایا جائے گا جس کی اطلاع سامنے والوں کو میری دلہن کے گاؤں والوں کو نہیں ملے گی. سب مل کر چلے. اب شہر میں مشورے کا جائزہ لیا گیا تو صرف نوجوان ہی نوجوان. اب جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو شہر کو وہاں کے ماحول کو اچھے سے جائزہ لے کے بڑھیا طریقے سے کے لیے نوجوان رات داری کی چوبا کی طرح ہے. وہ بوڑھا اوپر طرف پہ چڑھ کے سو رہا تھا. اس نے یہ حال جب سنے تو اس نے کہا بڑھیا بچوں تم کہنا ہم 100 بکرے کھائیں. ہماری بھی ایک شرط ہے پہلے ایک بکرا ذبح کرو. جب تک وہ ایک بکرا ختم نہیں ہو جاتا نا دوسرا بکرا ذبح نہیں کرنا. ہماری بھی ایک شرط. ہم کھائیں گے 100 کے 100 دن کھائیں گے.
یہ جواب دے نوجوان کو جواب آیا اور اپنے ساتھیوں سے اس طرح کی بات سامنے والوں سے کہنے کی بات ہوگی، ایسی ہی بات نہیں لوگ مجھے مان گئے۔ ایک دفعہ کھانے اور پھر اس کا گوشت لائے تو سب آدمیوں نے اسے ایسے کھا لیا جیسے ہم چائے میں بسکٹ کھاتے ہیں، بلکہ اور بھی سیدھے طریقے سے بتاؤں تو جیسے جب بات کے لیے کوئی چھوٹی چیز چاہے جیسے کوئی چیز کھا لیتے ہیں، پھر ہمارے پکڑ لائے وہ بھی کھا لیا، پھر ہمارے پکڑ 100 کے 100 بکرے ڈکار بھی لے کر اب اس پر سب کچھ ماشاءاللہ ہماری شک پوری ہو گئی، چلو ان کے اندر اتنی توقع ہے ایسے مصیبت کو کیسے نہیں پڑھنا، اور ہم اپنے بچے کو دیتے تیار ہیں، اس لیے کہ اگر وقت نہیں تمہیں نہیں پتا کہ پیچھے بڑے بڑے آدمی انتظار رشتے میں بیٹھے ہیں۔ دشمن کے تعاون سے ڈرنے والے اس طرح بچپن سے لے کر مرنے تک ہمیشہ بڑوں کی سرپرستی میں اگر رہیں تو کتنا ان کو فائدہ ہوگا ہوگا۔ واقعہ دیکھیں، میں نے ایک جگہ دیکھا ایک دعوت میں لوگ بکیٹ میں ایک دو بالٹی بھر کے مرغی کا گوشت لائے ہیں اور بکر کا بننے والے یا پھر ان کو صحیح طریقے سے بنانے نہیں آتا تھا گوشت یا کوئی اور چیز تھی، تھوڑا بھر کے لائے، تقریباً 20-22 کلو کا گوشت تھا، کھانے والے 10-12 آدمی تھے، پورا گوشت ختم ہو گیا اور لوگ اور کھانے کے وہ بھوکے یا پیاسے یا کھانے کی طلب میں بیٹھے ہوئے ایسی ہوتی ہے، لیکن بالکل سچی بات ہے، پریکٹیکلی دیکھو ملتی ہے۔ دوستو ہماری دنیا کا ہمارے سلوک ہمارے دیکھو دشمن کی تعاون میں سستی نہ کریں۔ دشمن کون ہے؟ دشمن کون ہے؟ ہمارا نفس ہے۔ دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ نفس کو کبھی بھی دشمن نہیں سمجھتے، نفس کو پالنے میں ہم لگے اور نفس ہمیں جہنمی بنانے میں لگا ہوا، ایسے ہمارا بڑا پال ہوگا۔ نفس سے لڑنا، اس کی فرمائش کبھی پوری نہیں کرنی، نفس کو قابو میں لانے کے لیے اس پر نیکیوں کا بوجھ ڈالا ہے۔ صرف فجر پڑھنے کی عادت ہے، اشراق بھی شروع کر لو، یا اشراق پڑھنے کی عادت ہے، چاش کی نماز بھی شروع کر لو، چاش کی نماز بھی پڑھنے کی عادت ہے، عوامل کے 6 رکعت بھی شروع کر لو، ایک پہ نیکی پہ نیکی کرو تو اس کا بوجھ نفس کو لاپ پہ لگا، کب پردے میں آ جائے گا، قابو میں آ جائے، اللہ سے دعائیں مانگنا ہے۔ شیطان سے کیسے قابو ہوگی؟ اللہ سے دعائیں مانگنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ بتا رہے ہیں میرے بندے تجھے اپنی دشمن شیطان سے لڑنے کی طاقت نہیں، تو میری پناہ میں میں پروردگار تجھے تیرے دشمن سے پناہ دوں گا۔ غیروں کو کبھی کسی جگہ کامیاب ہوتے دیکھ کر آج کا مسلمان دل میں ایسی بلوئی کی کیفیت پاتا ہے اور ایسا اپنے آپ کو بلاوٹ کرتا ہے، ہمارے کو تکلیف ہوئی، ہمارے اپنے کچھ ایسا ہوا، اللہ فرماتے ہیں ان تکونوا تعلمون، اگر تم کسی معاملے میں دکھ درد محسوس کرتے ہو تو سنو فإنهم يعلمون كما تعلمون، ارے ان کو بھی تو دکھ درد ہو رہا ہے، ان کو بھی تو دکھ درد ہو رہا ہے جیسے تمہیں ہوا، کبھی ان کو بھی تکلیف آئی، کبھی وہ بھی بیمار ہوئے، کبھی ان کا بھی جانی مانی نقصان ہو رہا ہے۔ دشمن کے حالات کی طرف تو ڈالو تو تمہیں حقیقت کھلے گی۔ انسان کا مزاج ہی ہے، جب وہ دوسرے انسان کو بھی اپنے جیسے کو تکلیف میں دیکھے گا تو اس کی مزاج کو تسلی ہو جائے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روزے کی آیت میں اسی لیے مثال رکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تمہارے سے پہلی جو امتیں تھیں ان پہ روزے فرض تھے۔ اس کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے یہاں اس لیے اس طرح فرمایا امت محمدیہ
गया मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के ऊपर भी रोजे फर्ज थे, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के ऊपर भी रोजे फर्ज थे। हमारी तरह एक मिनट न सही, हमारी तरह की कैफियत, हमारी तरह की शक्ल न सही। क्यों? रोड पे मौत का छिलका रखा हुआ है, उस पर पैर पड़ा, गिरा आदमी, उठ के देखा बाबू ने एक आदमी है जो उस पे पैर रख के फिसल के फिर ठहरा हुआ है, जो देखते ही पहले से तसल्ली हो मैं चले उठ गई, गिरा। इसीलिए अल्लाह इस आयत में फरमा रहे, क्या फरमा रहे? अपने आप को तसल्ली कर लो और हिम्मत से रहो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। अरे वो तो कह रहे हैं उन्हें आखिरत में कुछ भी नहीं मिलने वाला, और तुम वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हो, आखिरत में जन्नत की आस रखते हो, अजर चाहते हो, और उनको तुम कुछ भी नहीं सीधे जन्नत पहुंचेंगे, हमेशा के अज़ाब में रहने वाले हैं। ऐसा को देखकर तुम मोमिन होकर क्या अपने जलाते हो, क्या अपने आप को तकलीफ में महसूस करते हो? अल्लाह तआला इस आयत करीमा में उम्मत मुहम्मदिया के लिए दो चीजों की, दो बातों की तारीफ करते हैं, दो सबक देते हैं। पहला सबक ये है कि दुश्मन के दावत में सुस्ती न करो, और दुश्मन को दुश्मन को नफ्स है, दुश्मन को शैतान, इनकी हमेशा आप उनके पीछे रहो, उनके खिलाफ होते रहो, उनकी निगरानी करते रहो, कभी उनको मामूली समझना हमेशा मुशावरत करते रहो। और दूसरी बात, तकालीफ में सब्र करो, इंशाअल्लाह सब्र का बदला बेहतरीन मिलने वाला है। अस्सब्रु लैसा इल्ला जन्नह, सब्र करने वाला सीधे जन्नत पहुंचेगा। और दुनिया में सब्र करने वालों के साथ होते। हमें चाहिए कि हम इन आयत से मिलने वाले सबकों को याद रखें और हमेशा गफलत के पड़ने से खुद को बचाएं, और अपने ऊपर गम को जारी न होने दें। दोस्तों, गम में जब मोमिन पड़ता है ना, तो शैतान को खुश होता है, शैतान मोमिन के गम से बहुत खुश होता है। मोमिन को गम करना चाहिए सिर्फ एक चीज पर, गुनाह हो गया उस पर गम करना चाहिए। अरे ये मुझसे क्या हो गया, आसमानों नदी पूरे टूट जाए, सारी कायनात जहर बर्फ हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ दिया, नाफरमानी नहीं होना होगा, उस पर गम होना। अल्लाह तआला उस गम से भी बाहर आने का रास्ता बता है। तो मैंने तुम्हारे दुश्मन शैतान को क्यों खुश करते हो? गम में पड़कर तुम्हारे गुनाहों को पाप कर देता हूँ और गम से बाहर आ जाओ। तो जब में सच्चा गम अगर किसी को हो सकता है तो वो गुनाह करना है, उससे भी अल्लाह काफी हुक्म दे रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम कभी गमगीन न हो। अल्लाह पाक से दुआ है कहने से ज़्यादा हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सबको बल्कि हमारे आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाए, कलमे वाली मौत नसीब फरमाए।